بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں غفار خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 27 دسمبر 2022 ہے۔ میری آج کی گفتگو 3 اہم معاملات پر ہوگی۔ ایک، اعظم سواتی صاحب جو کہ زیر عتاب ہیں، رجیم چینج والوں کی جو نفرت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے، اس کی جو سزا ہے وہ اعظم سواتی صاحب بھگت رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان کی معیشت اور جو کاروباری نقصانات ہو رہے ہیں، جو کاروبار متاثر ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ اور تیسری گفتگو ہوگی، بھاگو بھاگو الیکشن آیا ہے۔ آج کل جو الیکشن ہے پی ڈی ایم کے لیے ایک بہت بڑا ڈرونا خواب بنا ہوا ہے، اور وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور الیکشن کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اعظم سواتی صاحب کے ایک ٹویٹس پر ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کی رہائی ہوئی، پھر ان کی ویڈیوز جاری کی گئیں، اور اس کے بعد پھر ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر ان کے اوپر 46 ایف آئی آر درج کی گئی، جو کہ بلوچستان، سندھ اور اسلام آباد میں تھی۔ سندھ اور بلوچستان کی ایف آئی آر عدالت نے ختم کر دی، لیکن جس ایف آئی آر میں اعظم سواتی صاحب کو ابتدائی طور پر اسلام آباد میں گرفتار کیا گیا تھا، اس میں اعظم سواتی صاحب کو ضمانت نہیں مل رہی۔ اگر ایک جج صاحب ضمانت کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا تو اس جج صاحب کا تبادلہ کر دیا گیا۔ اس وقت جو اعظم سواتی صاحب کی ضمانت ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور اس کو بہت برے طریقے سے لٹکایا جا رہا ہے، جس پر گزشتہ روز اعظم سواتی صاحب نے ایک خط بھی لکھا جناب چیف جسٹس صاحب کو، جو ان کی سماعت کر رہے ہیں، اور ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے التجا کی ہے کہ میرا کیس کسی اور جج سے کے پاس منتقل کیا جائے، مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حفیظ الرحمان چودھری صاحب ہیں، جو کہ وائس چیئرمین بار کونسل ہیں، انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے کہ اس میں جج صاحب کی توہین کی گئی ہے، اور ان کو ایسا لیٹر نہیں لکھا جانا چاہیے تھا۔ اس حوالے سے میں اپنی گزارش کروں، جو میرے وکلاء بھائی ہیں، وہ اگر اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ عدالتوں کے ساتھ کیا کچھ کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے ججوں کو مارا ہے، انہوں نے گھسیٹا ہے، انہوں نے گالیاں دی ہیں، انہوں نے ان کے اوپر لا کی بک اٹھا کے ماری ہیں، انہوں نے عدالتوں کو تالے لگا دیے ہیں۔ لیکن آج اگر ایک شخص ہے جس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس جج صاحب سے مجھے انصاف نہیں ملے گا، یا یہ جج صاحب میرا کیس سماعت نہ کریں، صاحب سے اس کو تحفظات ہیں، تو اس حوالے سے جناب بار کونسل کے وائس چیئرمین نے شدید مذمت کی ہے۔ کیوں؟ ان کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاکستان کا ایک اخلاقی بگڑا ہوا انداز ہے، کیونکہ ہم اخلاقی طور پہ یہ ایک قوم جو ہے تباہ ہو چکی ہے، تو اس لیے انصاف کی بات تو بہت دور کی بات رہ گئی۔ یہ تو اپنی مرضی ہے یا سیاسی جماعتوں کی اور ان کے رہنماؤں کی خوشامد کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جس جج صاحب کو اعظم سواتی صاحب نے اپنی درخواست پیش کی ہے کہ میرا کیس آپ سماعت نہ کریں، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کرانے کے لیے ہر قسم کا دباؤ بڑھا کر دیکھ لیا، بڑے بڑے جلسے کیے، بڑے بڑے لانگ مارچ کیے، یہاں تک کہ عمران خان پر جانی حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اب عمران خان نے جو آخری سوچی ہے کہ وہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کو تحلیل کریں گے، اور اس کے ساتھ جو انہوں نے قومی اسمبلی کے استعفے جو ہیں وہ پینڈنگ کیے ہوئے ہیں، وہ موقع پر پہنچ کر وہ دوبارہ استعفے دیں گے، کیونکہ اسپیکر صاحب نے ڈیمانڈ کی تھی کہ تمام اراکین موجود ہوں، میں ان سے الگ الگ ملوں گا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے انہوں نے جو اعتراض اٹھائے تھے، جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، وہ انہوں نے پوری کر دی، اور ان کو کہا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا۔ تحریک انصاف کے جن ایم این ایز نے استعفے دیے ہوئے ہیں، انہوں نے 28 دسمبر کو قومی اسمبلی میں پہنچ کر وہاں سپیکر کے سامنے پیش کر، اور ان کو الگ الگ مل کر بھی استعفے دینے کا پروگرام بنایا تھا، تو سپیکر صاحب غائب ہو گئے ہیں، اور وہاں سے وہ سندھ میں چلے گئے ہیں، اور سندھ سے شاید ان کا پروگرام یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ غیر ممالک میں چلے جائیں گے، لیکن ڈپٹی سپیکر موجود ہوگا۔ لیکن اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اب استعفے دینے کے لیے پیچھے پیچھے ہے، اور پی ڈی ایم اور یہ رجیم چینج جو حکومت ہے یہ آگے آگے بھاگ رہی ہے۔ لیکن اس کے بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو
کو الیکشن کا خوف ہے، ان کو عوام کا خوف ہے، یہ عوام کا اب سامنا نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح انہوں نے عوام کو ذلیل کیا ہوا ہے، عوام کا انہوں نے جینا دوبھر کر دیا ہے، غربت بڑھ گئی ہے، اسی وجہ سے یہ مختلف ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ ان کا الیکشن کا بھاگنا دیکھیں، ان کی تاریخ دیکھیں، جیسے کہ ان کو 7-8 ماہ ہو گئے ہیں، ان کو 7-8 ماہ ہو گئے، 7-8 ماہ میں جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، جہاں بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے وہاں پہ دیکھیں، سندھ میں انہوں نے 3-4 بار انہوں نے الیکشن ملتوی کرائے۔ ابھی 31 دسمبر کو اسلام آباد میں الیکشن ہونے تھے، پی ڈی ایم اور خصوصاً نون لیگ کو اسلام آباد کے بہت سے ایسے بھی علاقے ہیں جہاں سے ان کو کینڈیڈیٹ تک نہیں ملے تھے، انہوں نے بہانہ کیا کہ وہ یونین کونسل بڑھا رہے ہیں، 101 سے بڑھا کر 125 کر رہے ہیں، لہٰذا الیکشن ملتوی کیے جائیں اور جو نئی حلقہ بندیاں ہوں گی ان کے مطابق الیکشن کرائے جائیں۔ تو اس میں پہلے الیکشن کمیشن نے ان کی استدعا مسترد کی، پھر ہائی کورٹ میں گئے تو ہائی کورٹ نے اپنا ہی انداز اختیار کیا اور ان کو دوبارہ الیکشن کمیشن کے بعد بھیج دیا۔ آج الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ سنایا اس کے مطابق اب 31 دسمبر کو اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے، اور ابھی دوبارہ تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا کہ کب وہ الیکشن ہوتے ہیں۔ یونین کونسل بڑھانے کا تو ایک بہانہ ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، ان کے کینڈیڈیٹ پریشان ہیں، وہ کمپین بھی نہیں چلا سکے، جتنی زیادہ سے زیادہ کمپین چلی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کی طرف سے چلی ہے، اس لیے اس پریشانی سے یہ بچنے کے لیے انہوں نے یہ بہانہ ڈھونڈا ہے، اور آخرکار پھر الیکشن کمیشن سے انہوں نے فیصلہ کروا لیا ہے کہ 31 دسمبر کو اب اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے۔ یہ ان کا ایک خوف ہے، ان کے اس خوف کی وجہ سے الیکشن میں ہارنے اور عوام کے خوف کی وجہ سے یہ الیکشن میں نہیں جا رہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان بار بار مطالبہ کر رہا ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کرائے جائیں، صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں، الیکشن ہونے کے بعد الیکشن ہونے سے معیشت بہتر ہو جائے گی اور ملک میں استحکام آ جائے گا اور مہنگائی میں کمی ہوگی، دنیا میں پاکستان کا اعتماد بحال ہوگا، لیکن یہ اسی خوف کی وجہ سے الیکشن نہیں کرا رہے۔ اور معیشت کی کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے ٹوئٹا کمپنی نے اپنا جو پلانٹ ہے وہ بند کیا 10 دن کے لیے، اب سزوکی نے بھی 5 دن کے لیے اپنا پلانٹ بند کرنے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو درآمد کیے جانے والے پارٹس ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے، اب اگر سپیئر پارٹ نہیں ملیں گے جو درآمد کرتے ہیں تو ان کا کام کیسے چلے گا، اس لیے انہوں نے پلانٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی 2021 میں، اس وقت سزوکی اور ہونڈا اور ٹوئٹا کی سیل کتنی ہوئی، اور جب اس وقت رجیم چینج سے جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کے دور میں کتنی ان کی پاکستان میں گاڑیوں کی سیل ہو رہی ہے۔ پاکستانی میں صاف ظاہر ہے عوام خوشحال ہوگی تو وہ گاڑیاں خریدیں گے بھی صحیح، اگر عوام خوشحال نہیں ہوگی، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، کاروبار نہیں ہوگا تو وہ گاڑیاں کیسے خریدیں گے۔ جولائی سے نومبر 2021 کے دوران ٹوئٹا کرولا اور یارس کے 23,975 خریدار تھے، تو 2022 میں اسی عرصے میں یہ خریدار 10,186 ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نصف سے بھی کم اس وقت خریدار ہو گئے ہیں، یعنی کہ پہلے اگر جہاں 23,000 گاڑیاں فروخت ہوئی تھی تو وہاں اس وقت 10 ہوئی ہیں، 13,000 گاڑیوں میں کمی ہوئی ہے جو لوگوں نے نہیں خریدی۔ اور اسی طرح 2021 کے دوران جولائی اور نومبر کے دوران 13,105 لوگوں نے سزوکی کلٹس خرید کی۔ جو 2021 جولائی اور نومبر کے درمیان جو سزوکی کی فروخت ہوئی وہ 13,105 لوگوں نے سزوکی کلٹس خرید کی، اور 2022 میں جولائی اور نومبر کے درمیان اعداد و شمار میں 4,086 لوگوں نے صرف سزوکی کلٹس خرید کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 13,000 اور 4,000 سیدھا 8 سے 9,000 جو گاڑیاں ہیں لوگوں نے کم خرید کی ہیں، جبکہ سزوکی کلٹس ایک ایسی گاڑی ہے جو کہ
پاکستانی پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کی پیٹرول کی ایوریج اچھی ہے، ان میں انجن چھوٹا ہوتا ہے اور لوگ خرید کرتے ہیں. حالانکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ خریدتے ہیں. لیکن جس وقت کاروبار نہیں ہوگا، ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کس طرح خریدیں گے؟ صاف ظاہر انہوں نے اپنے آپ کو محدود کرنا ہے. ہمارے پیارے پاکستان میں دن بدن معیشت کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. یہ لوگ جو خزانہ ہے اس کو کنگال کرتے جا رہے ہیں اور انتہائی بری کنڈیشن میں یہ پہنچا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ الیکشن کی طرف نہیں آ رہے کیونکہ ان کو الیکشن میں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے. ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر جو کر سکتے ہیں کریں، اور یہ دعا بھی ضرور کرنی چاہیے، یا اللہ جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے. آمین.